السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں اختلاف مت کرو، فرقوں میں مت بٹو۔ دو حکم ہیں اس قرآن کریم کی آیت کے اندر۔ ایک تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور وہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن کریم۔ آج جو ہم پر حالات آ رہے ہیں، یہ حالات آنے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے محترم ناظرین کہ ہم نے قرآن کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی کی ہے۔ ہر چیز کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، لیکن قرآن کریم پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ جاگو اور قرآن کریم پڑھنے کا اہتمام کرو، ورنہ وقت آئے گا کہ ہم بھاگتے پھریں گے جان کو بچانے کے لیے، ہماری ماں اور بہنیں بھاگتے پھریں گی عزتوں کو بچانے کے لیے، نہ ہماری مسجدیں رہے گی، نہ ہمارے گھر رہیں گے، نہ ہماری پراپرٹیز رہیں گی، نہ ہمارے کوئی یادگار رہے گی، سب ختم ہو جائیں گے۔ اور یہ سب اللہ کی طرف سے ہوگا، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ۔ اور اگر اللہ تم کو رسوا کرنے کا فیصلہ کر لے تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کر کے دکھائے؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم ہی سربلند رہیں گے اگر تم ایمان والے ہوں۔ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرنا چاہیں تو پھر کون تم پر غالب آ سکتا ہے؟ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو حالات ہم پر آ رہے ہیں یہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ تو قرآن پڑھنے کا اہتمام کریں، قرآن کو سیکھیں، قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کریں، آپس میں فرقوں میں مت بٹیں، نظر انداز کریں، معاف کریں۔ لوگ اگر ہمارے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں تو ان کو معاف کریں، اور سب سے اہم کام جو ہم کو کرنا ہے وہ قرآن کریم کو سیکھنے کا کام کرنا ہے۔ تو ایک دم انقلاب برپا کر دیں کہ صبح سے لے کے شام تک اگر ہم ذکر کریں، بات کریں تو صرف قرآن 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 قرآن۔ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ بیوی ہیں تو شوہر کو تلقین کریں، شوہر ہے تو بیوی کو تلقین کریں، ماں باپ ہیں بچوں کو تلقین کریں، دوست ہیں دوست کو تلقین کریں۔ سب مل کر اگر ہم قرآن پر جڑ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ وہ آنکھ پیدا نہیں ہوئی جو مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے۔ یہ تو ہم ہی قصوروار ہیں جو قرآن کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے ہم پر اس طرح کے حالات آ رہے ہیں۔ کوئی ماں نے ایسا بیٹا نہیں جانا جو قرآن پر عمل کرنے والے ایمان والوں کا مقابلہ کر سکے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستوں، قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کریں، قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، قرآن کو سیکھیں، اور قرآن کو پڑھانے والوں کی عزت اور قدر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے، قرآن کو سیکھنے، قرآن کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔